جی السلام علیکم مفتی صاحب، السلام علیکم حضرت جی. کیا کہتے ہیں، آپ کا ہیوسٹن کے بیانات کا شدت سے انتظار ہے، ابھی تک نہیں آیا آپ کے ہیوسٹن کے بیانات، تاکہ ہم بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں. اور حضرت جی میرا 2 سوال ہیں. پہلے سوال یہ ہے کہ میری اور میری بیٹی کو نا سن برن ہو جاتا ہے، یعنی دھوپ میں نکلے اس موسم میں خاص طور پہ تو جو ہے نا وہ لال ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ خارش ہونے لگتی ہے، اور ہاتھوں پہ بھی. تو علاج تو کرواتے ہیں مگر اس کو کریم دے دیتے ہیں، اس سے وہ ریموو ہو جاتی ہے، پھر وہی ہوتا ہے. تو کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتا دیجیے حضرت جی، تاکہ مستقل طور پہ اس سے نجات مل جائے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے حضرت جی، لوگوں کے جو انتقال ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، بہت سارے ایسے موقعوں پر ہوتا ہے، جیسے کسی کے جمعے کے دن ہوتا ہے، کسی کا 27 رمضان کو ہوتا ہے، کسی کا. تو اللہ حضرت صاحب کیا اس بات پہ لوگوں کا انتقال اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے بہت قریب ہے تو ان کو اتنا اچھا دن ملا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت اچھے دن پہ گئے ہیں، یہ تو کیا واقعی یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے گھر کے حالات وہ نہیں ہوتے، اپنے معاملات اتنے اچھے نہیں ہوتے، لوگوں کا حق نہیں ادا کرتے، مگر وہ انتقال ان کا بہت زبردست دنوں پر ہوتا ہے. تو کیا دن اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے قرب ہے؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ، جہاں تک بیانات کا تعلق ہے، ہاں وہ سب ریکارڈ ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، جیسے ایڈٹ ہو جائیں گے تو بیانات آپ کو مل جائیں گے. لیکن جو کرنٹ بیانات آ رہے ہیں آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں، ان کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ جو میسر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کا قلب منور ہوتا رہے گا. اور باقی بیٹی کے لیے نوٹ کر لیں کہ سورت علم نشرح یہ 17 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے. تھوڑی سی ہلدی لے لیں، اس ہلدی کو پانی میں مکس کر کے تھوڑی سی وہ پیسٹ بنا لیں، اس پیسٹ کے اوپر 17 مرتبہ اس علم نشرح دم کرنی ہے، اور وہ پیسٹ اس کی گالوں پہ، اس کی جلد پہ لگانی ہے جو بھی دھوپ کے اندر سرخ ہوتی ہے. تو روزانہ 1 گھنٹہ تک وہ لگی رہے، جب بالکل ڈرائی ہو جائے اس کے بعد منہ دھو لیں. تو یہ سلسلہ شروع کر دیں تو جو الرجی ان کی جلد کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بہت مجرب ہے، 41 ڈیز یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ان کو شفا ہوگی. اور باقی جو دوسرا سوال ہے وہ بڑا دلچسپ سوال ہے. یہ بالکل صحیح ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر کوئی کرم اور رحم کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ عالم برزخ اور عالم قبر کے اندر اس کو کسی عذاب سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسا دن عطا کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے دن میں اس کا انتقال ہوا، جمعرات کو ہوا یا جمعے کو ہوا یا منڈے کو ہوا. کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعرات کو، جمعے کو اور یہ منڈے کو، پیر کو جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا، عذاب قبر اس کا معاف ہو جاتا ہے پوری قیامت تک. ہاں پھر قیامت کے اندر جب یہ میدان حشر میں پیشی ہوتی ہے تو وہاں پر جو حقوق کا لینا دینا سوال جب وہاں پہ ہوتا ہے، تو اسے دنیا کے اندر اگر کسی کو ایسی تاریخ ملی ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہو سکتا ہے 27 کی رات میں مثلا اس کا انتقال ہو گیا رمضان میں، تو یہ مطلب اس کے لیے بہت مبارک ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. تو عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے دنیا میں جو ظلم کیے ہیں، جو حقوق لوگوں کے مارے ہیں، وہ اس کی پوچھ نہیں ہوئی، بخشا گیا، نہیں. وہ اس کا تعلق جو ہے حشر کے ساتھ ہے. تو حشر کے اندر سوال جواب کا معاملہ ہوگا، تو میدان حشر کے اندر کیا ہوگا وہ ظاہر اس کے اپنے اعمال اور اپنے جو حقوق تلفی و ظلم کے مطابق فیصلہ ہوگا. لیکن عالم برزخ اور قبر کا جو معاملہ وہ اس سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے لیے بخشش کا اعلان ہوتا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.